بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو مرنے سے پہلے گزارتے ہیں، ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ مرنے سے پہلے کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا کی زندگی کی طرف، اس کو بنانے سنوارنے کی طرف ہمیشہ کوئی توجہ نہیں دی، اور یہی ہمارے نبی کی اپنی امت کو تعلیم تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ اگر یہاں دکھ سکھ کی زندگی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو برداشت کرو، فکر اس بات کی کرو کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، جب آدمی سفر میں ہوتا ہے نا، جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو سفر میں تھکن بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور آرام بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن سفر کی تھکن، بھوک، پیاس، مشقت انسان برداشت کر لیتا ہے۔ کیا سوچ کے؟ یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا ہے، گزر جائے گا، گھر پہنچ کے نہا دھو بھی لیں گے، کھا پی بھی لیں گے، آرام بھی کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر ہوتا ہے، سفر کی طرح زندگی گزارنا، زیادہ اس کو بنانے سنوارنے میں اپنی صلاحیت کو خرچ نہ کرنا۔ اس دنیا کو بنانے سے بن نہیں جاتی، یہ مقدر کے بقدر ہی ملتی ہے۔ ایک انسان 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ایک انسان 2 گھنٹے لگاتا ہے، تو ان کو جو روزی ملتی ہے وہ بقدر وقت کے نہیں، بقدر قسمت کے۔ بہت سے لوگ ہیں 2 گھنٹے کام کرتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، اور بہت سے ہیں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں اور 2000 کماتے ہیں، 1500 کماتے ہیں۔ تو روزی کا تعلق محنت سے نہیں، روزی کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ جتنے زمین میں چلنے والے انسان ہیں، جانور ہیں، جاندار ہیں، ان سب کی روزی میرے ذمے ہے، میں نے انہیں پہنچانی ہوتی ہے۔
ایک ماں کی چھاتی سے 2 بچے دودھ پیتے ہیں، ایک ماں کی چھاتی سے 2 بچے دودھ پیتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر ان کی قسمت الگ ہو جاتی ہے، ان کی قسمت الگ ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پراپرٹیاں ہیں، وہ بیچارے کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہ کمائیں تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی ہے۔ آخرت میں ہمیں سب کو رہنا ہے، اور دنیا میں جس طرح انسان کو روٹی چاہیے، مکان چاہیے، کپڑے چاہیے، اسی طرح تو جس طرح دنیا میں ہمیں روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے، مکان چاہیے، میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی ہمیں سب کچھ چاہیے۔ اور یہاں کی زندگی تھوڑی ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ یہاں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس کو یہاں خسارہ ہوا اس کا خسارہ ختم ہو جائے گا، جس کو وہاں خسارہ ہوا اس کا خسارہ بہت بڑا ہے۔ جس کو یہاں نفع ہوا وہ نفع ختم ہو جائے گا، جس کو مرنے کے بعد نفع ہوا وہ نفع ہمیشہ رہے گا۔ لوگ دنیا کے گھاٹے سے، دنیا کے نقصان سے بہت ڈرتے ہیں، دنیا کے نقصان سے بہت ڈرتے ہیں۔ ابھی بارش ہوئی ہے، جن کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں، جن کی فصلیں اجڑ گئی ہیں، آپ ان کی شکل دیکھیں گے، آپ کو دور سے لگے گا کہ اس بیچارے کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا، اس کا تو سبھی کچھ برباد ہو گیا۔ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی، اس لیے کہ سارے سال کا گزارا اسی فصل پہ ہونا تھا اور وہ فصل ہی چلی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھاٹا اصل نہیں ہے، یہ گھاٹا اصل نہیں ہے۔ یہ چند سالوں کے بعد جن کو گھاٹا ہوا تھا یہ بھی بھول جائیں گے کہ ہمیں کوئی گھاٹا ہوا تھا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی غم ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اے میرے نبی ان کو بتاؤ اصل گھاٹا یہ نہیں ہے، اصل گھاٹا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اصل گھاٹا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمہاری برائیاں بڑھ جائیں اور نیکیاں گھٹ جائیں۔ اصل گھاٹا یہ ہے کہ تمہیں اللہ جنت کی بجائے جہنم کی طرف بھیج دے، یہ اصل گھاٹا ہے۔ اس لیے جتنی دنیا ہے اتنی دنیا کے لیے محنت، جتنی آخرت ہے اتنی آخرت کے لیے محنت۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے محنت کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے محنت کرو۔ اور میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، مرنے کے بعد انسان کو دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ مرنے کے بعد جیسے دنیا میں کیٹیگریاں ہیں نا، دنیا میں کیٹیگریاں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بہت غریب قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو دال روٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں اور ان کا گھر آرام سے چل رہا ہے، یہ درمیانی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو اللہ نے بہت دنیا دی ہے، ادھر بنگلہ ادھر بنگلہ، ادھر پراپرٹی ادھر پراپرٹی، ان کی عورتیں سونے سے لدی ہوئی اور ان کے مرد گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں، مگر یہ تینوں کیٹیگریاں بنی ہیں دنیا کے اسباب اور مال کے لحاظ سے۔ جن کے پاس مال نہیں وہ سب سے نیچے، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ درمیان میں، جن کے پاس زیادہ ہے وہ سب سے اوپر۔ قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا، آخرت میں ایسے نہیں ہوگا۔ آخرت میں جو درجات بنیں گے وہ دنیا کے اسباب سے نہیں، مال سے نہیں، بلکہ آخرت میں جو درجات بنیں گے وہ انسان کی نیکیوں کے حساب سے بنیں گے۔ جو آپ کو یہاں آج بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ قیامت کے دن بڑے نہیں ہوں گے، یہ قیامت کے دن بہت چھوٹے ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ لوگ چھوٹے ہوں گے۔ جن کو آپ آج وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ آج صدر سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ قوم کا سردار سمجھ رہے ہیں،
اور خاندان کا بڑا سمجھ رہے ہیں اور ایم پی اور ایم این اے سمجھ رہے ہیں اور گاؤں کا وڈیرا دیکھ رہے ہیں اور لاکھ کروڑ پتی اور ارب پتی دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ بڑے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کے درجات کی بلندی کا معیار ہی الگ ہے۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اللہ کو کتنا راضی کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن 3 کیٹیگریاں ہوں گی، جیسے دنیا میں 3 ہے نا، قیامت میں بھی 3 ہوں گی۔ ایک وہ ہوں گے جن سے حساب نہیں ہوگا، ان کو ویسے ہی اللہ جہنم میں بھیج دیں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کی بخشش ہوگی، ہلکے پھلکے گناہ گار تھے، بخشش ہو جائے گی اور جنت کا نچلا درجہ مل جائے گا۔ ان کا نام ہے اصحاب الیمین۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ یہ ساری تفصیل ہے درمیانی درجے کے جنتیوں کی۔ اور ایک اور ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ مقربین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مقربین ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے میں کھپا دیں۔ انہوں نے کبھی شیطان کی مانی ہی نہیں، کبھی نفس کی مانی ہی نہیں، کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں، کبھی برائی کی طرف قدم اٹھایا ہی نہیں، اگر کبھی اٹھایا بھی تو فوراً توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ ہیں مقربین۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ان کو ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کروں۔ جیسے لوگ دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں نا، دکانداروں کی آپس میں کمپٹیشن ہوتی ہے نا، زیادہ گاہک کس کے پاس آتے ہیں، وہ گاہکوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے یہ والے جو بندے ہیں ان کو دنیا کی کبھی ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ وہ دن رات اس کی دوڑ لگاتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہ سب سے آگے بڑھنے والے، ہر وقت آخرت کو اوڑھنے والے، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے سرشار رہنے والے اور جنت کی دوڑ لگانے والے یہ ہیں۔ اور ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا انعام ان کو میں یہ دوں گا کہ ان کو اپنے قرب میں جگہ عطا کروں گا۔ اولئک المقربون، ان کو اپنا پڑوس عطا کروں گا، قرب عطا کروں گا۔ اگر کسی کا گھر کسی ایم پی اے کے پڑوس میں ہو، کسی ایم این اے کے پڑوس میں ہو تو اچھا لگتا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا۔ کبھی ایم پی اے صاحب پڑوس میں ہیں تو چلو کبھی کام پڑ گیا تو دروازہ کھٹکھٹا لیں گے۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک بڑے افسر تھے، ان کے پڑوس میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی، غریب بڑھیا رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے مرغی بنا کے، مرغی کا گوشت بنایا، مرغی کا سالن بنایا، قورمے قسم کا سالن بنا کے ڈونگا پورا بھر کے اس کے گھر بھیج دیا۔ ساتھ تو تھے نہیں، جب رات کو گھر پہ آئے تو اس کی بیوی نے وہ سارا ڈونگا پیش کر دیا، کہا یہ جو ہمارے پڑوس میں بڑھیا رہتی ہے نا، یہ اس نے بھیجا ہے۔ کہا واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ تو ایسے ہی بھیج دیا، معلوم ہوتا ہے کوئی کام ہوگا اس کا، کام ہوگا اس کا۔ نفسا نفسی کا دور ہے، اغراض پرستی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کو سلام بھی کرتا ہے تو پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں کرتا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگ پہچان والوں کو سلام کریں گے، باقیوں کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ بڑھیا نے گوشت بھیجا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی کام ہے بڑھیا کا، تو چلو پوچھ لو کہ اماں جی کوئی کام ہو تو بتاؤ، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔
جب اس کی بیوی نے اس بڑھیا کو پیغام بھیجا تو اس نے جواب بھیجا کہ کام وام کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں مرغی مر گئی تھی، آپ لوگ تو حرام کھاتے رہتے ہیں اس لیے میں نے پکا کے آپ کو بھیج دیا، آپ تو ویسے ہی حرام کھاتے رہتے ہیں۔ کسی افسر کے پڑوس میں مکان ملے تو اچھا لگتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پڑوس میں جگہ ملے تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے مجھے راضی کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے میرے دین پہ چلتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، جب یہ مر کے میرے پاس آئیں گے تو ان کو دور والی جنت نہیں، پڑوس والی جنت عطا کروں گا۔ کتنے مزے ہوں گے ان لوگوں کے جو اللہ کے پڑوس میں رہیں گے۔ بھائی کس کے پڑوس میں؟ سب بتاؤ، اللہ کے پڑوس میں۔ اللہ اکبر۔ کسی کو حرم مکی کے قریب جگہ مل جائے، وہ کہے گا بھائی میں بیت اللہ کے قریب رہتا ہوں، فخر سے بتاتا ہے کہ میرے قریب بیت اللہ ہے، میرے قریب حضور کا روضہ ہے، میں مسجد نبوی کے بالکل باب فیض سے نکلیں گے نا، سامنے ہمارا گھر ہے، فخر سے بتاتے ہیں فلاں ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، بالکل چند قدم کے فاصلے پہ تھی، چند دن بھی ہم حرم میں ٹھہرتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ کتنے مزے ہوں گے ان لوگوں کے جو جب مریں گے تو اللہ کے پڑوس میں رہیں گے، اور اللہ کے پڑوس میں حضور بھی ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت عثمان بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، حضرت اماں فاطمہ بھی ہوگی، اماں عائشہ بھی ہوں گی، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، حضرت آدم حضرت نوح بھی ہوں گے، امام حسن اور حسین بھی ہوں گے۔ جو ان کے پڑوس میں رہے گا ان کی ان سے بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے پڑوس میں آؤ گے نا، تمہیں تکیے لگا کے دوں گا، مزے سے ٹیک لگا کے جنت کا نظارہ کرنا، کوئی تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی۔ شرط یہ کہ یہاں محنت کرو، مزے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اللہ کی زیارت کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، انبیاء سے ملاقات کریں گے، اہل بیت اور صحابہ کی زیارت کریں گے، کتنے مزے ہوں گے۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جائے گا۔ والسابقون السابقون، دین میں دوڑ لگانے سے ہوگا، یہ دوڑ لگانے سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دین کے بارے میں بڑے صابر ہوتے ہیں، صابر، بس نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، اجی ہم نماز ہی پڑھ لیں تو ہی بہت ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں کریں گے۔ کہیں گے واشنگ مشین بھی چاہیے، بھائی ہاتھ پہ دھو لو، نہیں واشنگ مشین تو چاہیے نا، بھائی بغیر استری کے پہن لو، نہیں جی استری بھی چاہیے، اچھا جی بغیر اے سی کے رہ لو، نہیں جی اے سی تو چاہیے نا، اتنی گرمیاں چل رہی ہیں، اچھا جی ماربل کی کیا ضرورت ہے، کچے گھر میں رہ لو، بھائی سیمنٹ کے بنے ہوئے فرش پہ زندگی گزارو، کہ جی نہیں ماربل تو چاہیے نا، آخر دنیا میں رہنا تو ہے نا۔ دنیا میں صبر نہیں کریں گے، دین میں صبر کریں گے، جنت کے بارے میں صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ادھر نہیں ادھر دوڑ لگاؤ۔ جس صبر کا مظاہرہ جنت کے معاملے میں کرتے ہیں، جنت کے معاملے میں نہیں، آخرت کے دنیا کے معاملے میں اس صبر کا مظاہرہ کرو، آخرت کے بارے میں دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ ہمارے نبی غزوہ احد کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ایک گھر میں دو مرد تھے، ایک حضرت جابر، ایک ان کے والد عبداللہ۔ اب ان دونوں کی آپس میں مناظرہ شروع ہو گیا، بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ کس میں؟ اس میں نہیں کہ تو جا بھائی مجھے بہت سارے کام ہیں، یوں نہیں کہہ رہے۔ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے بیٹا
तेरी तो ज़िंदगी अभी बहुत है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, मुझे जाने दे, शायद अल्लाह मुझे शहादत दे दे। और बेटा कह रहा है अब्बू आपकी इतनी ज़िंदगी गुजर गई नेकियों में, अब कुछ मुझे भी मौका दें। बाप कह रहा है मैं जाऊं, बेटा कह रहा है मैं जाऊं। फैसला आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने हज़रत जाबिर से फरमाया, जाबिर तुझे जाने का अजर मिल गया, तू घर में ठहर और अपनी बहनों पे हाथ रख। और अब्दुल्ला से कहा तुम अल्लाह के रास्ते में जाओ। अल्लाह की शान, आगे गए तो हज़रत अब्दुल्ला शहीद हो गए, हज़रत अब्दुल्ला शहीद हो गए। और हमारे नबी को भी बड़े ज़ख्म आए। अभी ये जंग ख़त्म हुई, आपने वहाँ से फरमाया आगे चलो, घर नहीं आगे चलो, हमराउल असद के लिए चलो। जब जाने लगे तो हज़रत जाबिर पहुँच गए, या रसूल अल्लाह आपका लश्कर, आपके लश्कर में मेरे अब्बा थे, वो तो शहीद हो गए, तो उनकी जगह अब तो मुझे ले लें। इसको कहते हैं वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। इसमें मुकाबला करो। जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया के लिए मेहनत, जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत के लिए मेहनत। कितनी वाज़ेह बात है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हमारे नबी ने दुनिया से दिल नहीं लगाया, हमेशा दुनिया से बेरग़बती वाली ज़िंदगी आपने गुजारी। नबियों के इमाम हैं, नबियों के इमाम हैं, वजह कायनात हैं, और इतने अजीम शान हैं कि अल्लाह ताला ने उनके चेहरे की कसम खाई, उनकी जुल्फ़ों की कसम खाई, उनकी ज़िंदगी की कसम खाई, उनकी चाहत पे अपने अहकाम में तब्दीली कर दी। इतने ऊंचे मकाम पे फाइज हैं, लेकिन कपड़े पहने हुए ऐसे, कपड़े ऐसे पहने हुए जिसमें जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। आप अपना एक तस्वुर बनाएंगे ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आप तस्वुर बनाएंगे ना तो आपके तस्वुर में तो होगा कि अजीम शान है, सर पे ताज रखा हुआ है और अजीब और अजीम शान पोशाक आपने पहन रखी है और अजीम शान सवारी पे आप सवार हैं। तस्वुर तो ये बनेगा क्योंकि आप सारे नबियों के इमाम हैं और सबसे बड़े अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। आपने हमेशा फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी, फटे हुए लिबास, टूटी हुई जूती और कच्चे मकान में और गधे पे सवारी, इस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी है। लेटने के लिए आपके पास कोई मोटी चादर नहीं थी, गद्दा नहीं था, कोई कंबल नहीं था, आप बोरिए पे लेटा करते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं एक दफ़ा मेरी वक्त सरकार दो आलम की पीठ पे नज़र पड़ी तो आपकी पीठ पे निशान पड़ गए थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह लवित्तखज़ना लका विताआ, आपके लिए हम नरम बिस्तर बना दें जिस पे आप आराम कर लिया करें। आपने फरमाया माली वलिद दुनिया मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन। अब्दुल्ला दुनिया का क्या करूँ, मैंने कोई हमेशा थोड़ी रहना है, मैं तो मुसाफिर हूँ। बोरिए पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बोरिए पर, बोरिए पर, बोरिए पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारे सामने हमारे नबी की ज़िंदगी हो ना तो हम कभी दुनिया की परेशानियों से परेशान हो। यकीन जानिए लोग अपने मसाइल सुनाते हैं, मसाइल सुनाते हैं, कोई हज़ारों में कोई एक मिलता है जो ये कहता है कि दुआ करें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, दुआ करें अल्लाह राज़ी हो जाए। हज़ारों में कोई एक मिलता है, वरना अजी किराए के मकान में रहता हूँ, दुआ करें अल्लाह मकान दे दे, अजी दुआ करें रिश्ता नहीं हो रहा, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, दुआ करें 10 साल हो गए औलाद को औलाद नहीं हो रही, दुआ करें सर में बहुत दर्द रहता है, दुआ करें सर का दर्द ठीक हो जाए। अभी रास्ते में एक नौजवान मिले, कहने लगे चूक पड़ गई है क्या करूं। मैंने कहा मैं कुम्हार थोड़ी हूं भाई, मैं को पहलवान हूं, मुझे चूक पूछने आए। अल्लाह के तालिब ढूंढने से भी नहीं मिलते,
اس لیے کہ حضور کی زندگی سامنے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو طائف میں پتھر لگے، طائف میں پتھر لگے، اتنے لگے آپ لہو لہاں ہو کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور آ کے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا۔ آپ کو جب ہوش آیا آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پتہ ہے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ سے کہا یا اللہ اگر آپ اس حال میں راضی ہیں تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں، اگر آپ نے یہ پتھر مجھے اس لیے مروائے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے تو پھر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، آپ نے مجھے کسی وجہ سے یہ پتھر لگوائے ہیں تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں بھی ان پتھروں پہ راضی ہوں۔ گدھے پہ سواری، کچے مکان میں رہتے تھے، اور جس مکان میں آپ نے زندگی گزاری ہے مدینے میں، جس مکان میں آپ نے زندگی گزاری ہے اس میں اگر زمین پہ لیٹا جائے تو 3 آدمی لیٹ سکتے ہیں، چوتھے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس گھر میں صرف 3 آدمیوں کے لیٹنے کی گنجائش ہو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ ان باتوں سے آپ اپنے نبی کی خواہش اور آپ کے جذبات اور آپ کے رویے اور اپنی زندگی خواہش اور جذبات میں ذرا موازنہ کریں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور آقا ہمارے کیا سوچتے تھے، ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں اور ہمارے نبی کیا سوچتے تھے اور کس بات کی طرف دوڑ لگاتے تھے۔ ہر وقت دنیا کی ٹینشن ہمیں کھائے جاتی ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور یہ عورتیں سارا دن ان کو بس گھر کے ساز و سامان کی فکر رہتی ہے، یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے۔ جب بھی مرد گھر میں آئے ان کا چٹھا تیار ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آج میری فجر قضا ہو گئی، آج میں نے تہجد نہیں پڑھی، آج سارا دن گزر گیا ہے، میں نے تلاوت نہیں کی، آج میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، آج میں نے حضور پہ درود نہیں پڑھا، آج پتہ نہیں کیوں دل دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کی محبت میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس بات کی ہے کہ یہ پتہ نہیں ماتھے پہ داغ کہاں سے آ گیا ہے، اس کی ٹینشن ہے، ماتھے پہ داغ کہاں سے آ گیا ہے، اور یہ کن پٹی سے سفید بال کہاں سے آ رہے ہیں۔ بھائی 40 سے عمر اوپر ہو رہی ہے، اب بھی فکر ہے کہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں۔ بالوں کی فکر، فٹنس کی فکر، فٹ رہیں، ہمیشہ فٹ رہیں، سمارٹ رہیں۔ اپنی جلد کی فکر کہ ہمیشہ گوری رہیں، چٹی رہیں۔ اپنے کپڑوں کی فکر، اپنے گھر کی فکر، گھر کے ساز و سامان کی فکر، یہی فکر انہوں نے اوڑھ رکھی ہے، حالانکہ انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، مرنے سے پہلے ہم سب کے پاس موقع ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور نچلے درجے کے جنتی نہیں، اوپر کے درجے کے جنتی بننے کی محنت اور کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سونا چھوڑ دیں اور دن کو کھانا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ 2 کام کرنے ہیں، صرف 2 کام۔ ایک اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں، کوئی گناہ نہ کریں، نہ نظر سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ کسی اور طریقے سے، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں۔ دکھاوا بھی گناہ ہے، آج کل دکھاوے کا مرض بھی بڑا عام ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اوروں کو کیسا لگوں گا، لہٰذا کپڑے پہن کے پہلے 2-4 سے پوچھتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں۔ پہلے 2-4 سے چیک کروائیں گے کہ اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں، اگر 3-4 آدمی پاس کر دیں کہتے ہیں اب پھر کسی فنکشن میں جانا چاہیے، کسی تقریب میں بھی جانا چاہیے۔ اور عورتیں جب یہ میک اپ کرنے کھڑی ہوتی ہیں اور جب یہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں
تو ان کے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں بنتے بنتے سنورتے سنورتے، اور اس میں کوئی اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، دکھاوا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، بنتا سنورتا ہے، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ کپڑے پہنتے وقت یہ سوچنا کہ اوروں کو اچھا لگوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن لوگوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے نا، اکثر خراب رہتی ہے، کبھی سر درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، ایک نہ ایک ان کو چھوڑتی نہیں ہے۔ جن مردوں عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو عام طور پر یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کی طبیعتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوا کرتے ہیں، زیادہ بن سنور کے رہتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں، اچھی اچھی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اچھا میک اپ استعمال کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے تو پڑی ہوتی ہیں پھر۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سیدھے سادے بن کے رہو، کوئی ٹینشن نہیں، نظر بھی نہیں لگتی، پھر سیدھے سادے بن کے رہو۔ ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیچاری دلہن کو جب وہ بیوٹی پارلر لے جاتے ہیں، 6 گھنٹے لگتے ہیں اس کو بنانے میں، 8 گھنٹے لگتے ہیں بنانے میں، اور جب وہ بن سنور کے آتی ہے تو چاہے وہ عالمہ، حافظہ، متقیہ، عابدہ، زاہدہ کیوں نہ ہو، میک اپ کے بعد تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ وضو کرے گی تو نماز جائے گی، وضو کرے گی تو میک اپ جائے گا، وضو نہیں کرے گی تو نماز جائے گی، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ دیندار دلہنیں بھی میک اپ کے بعد نماز نہیں پڑھ پاتی، نمازیں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور دنیا میں تو گزارا کرنا چاہیے، اور آخرت کی فکر کیا ہے کہ گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ایک کام، آج کل چونکہ موبائل کا زمانہ ہے تو زیادہ گناہ جو ہو رہے ہیں وہ موبائل کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کچھ، ٹک ٹاک، پب جی، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، یہ سارے دین کو برباد کرنے والے کام ہیں، دل کو سیاہ کرنے والے کام ہیں، اللہ سے دور کرنے والے کام ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پہ لازم کی ہیں اس کا اہتمام کریں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازمی ہے، اس کی چھٹی ہے ہی نہیں۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مسلمان کو نماز سے چھٹی نہیں ہے، مسلمان کو نماز تو پڑھنی ہے۔ جب حضرت امام حسین کو کربلا میں نماز سے چھٹی نہ ملی تو آپ کو کیسے ملے گی، مجھے کیسے ملے گی؟ امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی، یا اللہ! یہاں تو بارشیں ہوئیں تو پکے نمازی فجر میں نہیں آئے، پکے نمازی فجر میں نہیں آئے، اور وہاں اولاد کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز اتنی اہم ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا درمیانی پلر ہے، اس کو ہٹا دیں ساری عمارت ہی گر جائے گی۔ 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی راحت رسانی کرنا اور ان کی دعائیں لینا، یہ لازمی چیز ہے۔ بیوی کے لیے خاوند کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، لازمی چیز ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں
اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اتنا خاوند کا حق ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو عورت رات اس حال میں گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں۔ جو عورت اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہے۔ اور مرد ہے تو بیوی سے حسن سلوک کرنا فرض ہے، لازم ہے، بیوی کی خدمت کرنا، بیوی سے حسن سلوک کرنا، بیوی کے ساتھ بیوی کی قدردانی کرنا، اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرنا، سہنا اور پینا، یہ لازمی چیز ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، کبھی نہیں مارا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ آپ کو ناگواریاں پیش آئیں، ان ناگواریوں پہ آپ نے صرف خاموشی اختیار کی، ڈانٹا کبھی نہیں، مارا بھی کبھی نہیں۔ اور آپ فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ بیوی سے حسن سلوک کرنا، اس کی قدردانی کرنا، یہ فرض چیز ہے، لازمی چیز ہے۔ بیوی کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم جب چلے میں جاتے ہیں نا تو ہماری بیویوں کے منہ اتنے سے ہو جاتے ہیں، رو بھی رہی ہوتی ہیں، اور ہم بھی اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چلے میں جاتے ہیں تو، اور یہ بیچاری تو زندگی بھر کی تشکیل کروا کے آپ کے گھر میں آتی ہیں، ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی بھر کے لیے کسی اور گھر کو اپنا گھر بنا لینا، جس گھر میں زندگی گزری ہو ہمیشہ کے لیے اس کو خیر بات کہنا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی فطرت میں یہ چیز نہ ڈال دیتے تو بڑا مشکل تھا۔ اس لیے بیوی کی قدردانی یہ ساری شریعت ہے، یہ سارے دین کے حصے ہیں، دینی احکام ہیں، اس کا اہتمام کرنا۔ پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، ان سب کے حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق کو ادا کرنا یہ لازمی چیز ہے، فرض چیزیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم کر لیں، آگے بڑھ بڑھ کے کریں، تو یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ جنت کا سامان ہے، یہ جنت کی ریزرویشن ہے، جنت کی ریزرویشن ہے یہ۔ ہاں، جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنا اونچا جائے گا، جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنا آگے جائے گا، جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنے بڑے بلند مرتبے پہ فائز ہوگا، جو جتنا کم کرے گا وہ اتنا پیچھے رہ جائے گا۔ تو بھائی سارے بھائی اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ یہاں پر چھوٹی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہے، اور بڑی بالغ عورتوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے، اور اب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ تعلیم بالغاں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، بڑے مردوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں، اور تمام عورتوں سے درخواست ہے کہ ایک تو اپنی بچیاں اس مدرسے میں چھوڑ کر ان کو قرآن سکھائیں، ان کو دینی اخلاق سکھائیں اور اسلامی عادات سکھائیں، ان کو اسلام سے اور دین سے روح شناس کرائیں، اور خود بھی اس ماحول میں ٹائم دیں، اور روزانہ کچھ وقت نکال کے آ کر یہاں دین کو سیکھا کریں۔ دیکھیں اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے اور دین سے جاہل ہو کر مر جائیں گے، اور دین سے جاہل ہو کے مر جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا کریں گے قبر میں اور قیامت میں۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں ہی ہم قرآن سیکھیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں، آپ کی زندگی کی سنتوں کو سیکھیں اور خود بھی کریں اور اوروں کو بھی اس پہ لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ تو تمام مستورات سے بھی درخواست ہے کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ مدرسے کو تھوڑا ٹائم دیں اور اس میں دین سیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ اور مردوں سے بھی درخواست ہے، یہاں تعلیم بالغاں کا سلسلہ چالو ہوا ہے، تو سارے کے سارے مرد اس میں داخلہ لیں، اور داخلہ لے کر اس میں اپنی پڑھائی شروع کریں۔ 1-1.5 گھنٹہ روزانہ نکال لیا کریں تاکہ ہم دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں سے بھی واقف رہیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ وقت تبلیغ میں اللہ کے راستے میں لگائیں، مرد بھی لگائیں، عورتیں بھی لگائیں، عورتیں اپنے محرم مردوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔